کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں بعض مرتبہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اکثر عورتیں جو ہے اپنے ماں باپ کے یہاں جانے کے تعلق سے، کیا شریعت نے اس تعلق سے کوئی حد مقرر کی ہے کہ بیوی کو 15 دن میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، 6 مہینے میں ایک مرتبہ؟ میں نے کہا نا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ پوچھتا ہے مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب میں بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو سب کے پاؤں میں درد ایک ٹائپ کا نہیں ہوتا ہے، نہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ اب جنرل کوئی پوچھے پاؤں میں درد ہے وہاں پہ بیٹھ کر، ہم نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اگر تم اس لائق ہو کہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، اب وہ لائق کون؟ مفتی نہیں بتائے گا، خود اس کا ضمیر بتائے گا۔ میں مفتی صاحب کو پوچھا، مفتی صاحب میرے پاؤں میں درد، میں بیٹھ کو نماز پڑھنا، میں کھڑ کو نماز پڑھنا۔ مفتی صاحب کیا بولے؟ دیکھو بھائی تمہیں اگر اتنے معذور ہیں کہ کھڑے تو لڑک کو گر جاتی، تو لہذا تمہیں مجبور ہی بیٹھ کر پڑھ سکتی۔ اب وہ مجبوری کتنی ہے؟ 1 من کی ہے، 1.5 من کی ہے، 100 کلو کی؟ یہ مفتی کا کام نہیں، یہ خود میرے ضمیر سے میں پوچھوں گا کیا میں مطمئن ہوں بیٹھ کر؟ اسی طریقے سے بعض عورتیں ماں باپ کے یہاں جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، بعض زیادہ جانے سے، بعض کم جانے سے، بعض نہیں جانے سے، بعض ایک ہفتے میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا، بعض ایک مہینے میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی بیوی کا معیار بگڑنے کا، سدھرنے کا الگ ہے۔ ایک عورت کو ان کے ماں باپ نے بیجا لاڑو پیار دے رکھا ہے، بیجا لاڑو پیار۔ اب سسرال میں جائے گی برتن دھونے پڑیں گے، سسرال میں جائے گی خدمت کرنی پڑے گی۔ اب ہر 1.5 گھنٹے میں کہے گی میاں کو جب ڈیوٹی سے آئے گا، اجی چلو جی میرے اماں کے گھر، یہاں کام چور ہے، وہ ماں باپ نے بگاڑ رکھا ہے۔ تو اب شوہر دیکھے کہ یہ کتنا جانے سے بگڑے گی اور کتنا جانے سے نہیں بگڑے گی۔ شوہر اپنی بیوی کو زیادہ پہچانتا ہے، مفتی نہیں جانتا، خطیب نہیں جانتا۔ آپ اپنی بیوی کو پہچانیے، اس کا جانا میری زندگی کے لیے مفید ہے، اس کا جانا میری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر جانا 15 دن میں نقصان ہے، 1 مہینے میں، 1 مہینے میں بھی نقصان، تب بھی اس کے ماں باپ وہ انجیکشن دیتے ہیں کہ آنے کے 3 دن تک اس کا نشہ نہیں اترتا، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں نہیں، بگڑتی نہیں ہے، بلکہ جا کر آنے کے بعد ماں باپ نے اس کی وہ تربیت کی، بیٹا دیکھ بیٹی کہ جب تیری ڈولی اس گھر میں گئی ہے تو تیرا ڈولا بھی، تیرا جنازہ بھی اسی گھر سے اٹھے گا، یہ تربیت کی ہے۔ تو مر جا، تیرے جسم میں زخم آ جائیں اور تو اس کی پیر کی جوتی بن جا۔ جا کر آنے کے بعد اخلاق بن رہے ہیں، شوہر کی خدمت، سسر اور ساس کی خدمت بڑھ رہی ہے، تو اس عورت کا بار بار جانا مفید ہے۔ تو بہرحال شریعت نے ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ تمہارا گھر کس میں سکون والا رہتا ہے۔ اور میں نے کہا یہ مسئلہ مردوں کے واسطے ہے، گھر جمی بن کو جو چاٹ لے کو جڑا ہے اس کے واسطے نہیں ہے۔ انہیں صبح کو جاتا ہے، دوپہر کو جاتا ہے، سالن کی گاڑیاں دھوتا ہے، گھر کی دھول جھاڑتا ہے، چورو بیمار ہو گئی وہاں جا کو دوا لیتا ہے، بچے بیمار ہو گئے لے جا کو پٹک دیتا ہے۔ فقہ میں جو مسائل ہیں یا تو مرد مانا کے یا تو بائکاں کے، یہ بیچ کے ہجڑوں کے مسائل فقہ میں نہیں ہیں۔ ہجڑا کی کوشش بھی مسجد رہی تو وہاں جا کو نہ پوچھے، دیکھو مسئلہ